وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 192 191، درس نمبر 332۔ آج کا موضوع، کیا ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے اس مخلوق کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، تو قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیو۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 191۔ الذین یذکرون اللہ، یہ وہ لوگ ہیں، یہ ہوش مند لوگ وہ ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے۔ ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں۔ پھر وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، تو نے یہ پیدائش فضول نہیں کی، بے مقصد نہیں ہے۔ سبحانکا، پاک ہے تیری ذات، فقنا عذاب النار، تو آپ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا من تدخل النار فقد اخزیتہ، جس کو بھی تو نے آگ میں داخل کیا تو وہی ذلیل ہوا، آپ نے اس کو ذلیل کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی دوست نہیں ہے، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ سامعین اکرام، اللہ کو یاد کرنے والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ عقل سے کام لینے والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس آیت نمبر، یعنی ان کی روش کیا ہوتی ہے، ان کی عادت کیا ہوتی ہے؟ ایک جو مرکزی بات ہے کہ یہ اللہ کو یاد رکھنے والے لوگ ہیں، ذاکرین۔ مختصر اگر میں لفظ کہوں نا تو ان کا شمار ذاکرین میں ہوتا ہے، اللہ کو یاد رکھنے والے لوگ ہیں۔ اس کی میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی آپ کو بتا دیا تھا، ایک دو آیات میں نے پڑھی تھی، اور ایک آیت میں ابھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اور اصل میں دیکھیں، یہ اللہ کی یاد جو ہے، ہمارے، میں نے آپ کو کہا بھی تھا
کہ ہمارے معاشرے میں ہم لوگوں میں ایسا ہے کہ ہم نے اس کا ایک ظاہری معنی سمجھ لیا ہے اور اسی پر ہمارا اصرار ہے کہ یہی ذکر اللہ ہے. یہ تسبیح آپ پھیریں، انگلیوں پہ گنیں یا زبان کاؤنٹر پہ گن لیں، بس یہی ذکر، یا گٹھلیوں پہ گن لیں، یہ ذکر اللہ ہے. ایسی بات نہیں ہے سامنے کا. دیکھیں اصل یاد تو اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات پر غور کریں، ان کے مقصد پیدائش پر غور کریں اور اشیاء کی حقیقت کو جانیں. اپنی پہچان ہو جائے آپ کو، پھر اپنی مقصد کی تکمیل کے لیے آپ کمر بستہ ہو جائیں. زندگی اللہ کے لیے وقف کر لیں اور اللہ ہی کے لیے زندگی کو گزاریں. یہ دراصل اللہ کی یاد ہے. تو بس یہ آپ ایک مختصر بات. بہرحال میں آپ کو وہ آیات میں نے کل بھی 2 سنائی تھی، آج میں آپ کو سنا رہا ہوں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرَطًا، کہ آپ اس شخص کا کہنا نہ مانیے جس کا دل میری یاد سے غافل ہے اور یہ اپنی خواہشات کی بنا زندگی گزار رہا ہے. دیکھیں سمجھنے کی کوشش کریں نا. چلیں مجھے تو معلوم ہے آپ خوب عقل مند ہیں، ہوشیار ہیں، لیکن عام طور پہ دین کے معاملات میں، قرآن میں تدبر تفکر، اس سے ہم کام نہیں لیتے. بس جلدی جلدی اصل میں ایک بوجھ سا ہے ہم پہ. یہ اکثر چیزیں دین کی یا یہ ایک بوجھ سا لگتی ہیں ہمیں. اس کی وجہ آپ کو میں نے بتائی بھی ہے کہ ہم تو دنیا کے بندے ہیں، اللہ والے تو نہیں ہیں، نہ اللہ والے بننا چاہتے ہیں. جب اللہ والے بن جائیں تو پھر آپ کو ہر پہلو پہ آپ غور کرتے ہیں. مومن جو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفت جو بیان کی ہے قرآن میں، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان پہ رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں یہ اس پہ اندھے بہرے ہو کے نہیں پڑھتے. تو سوچ سمجھ سے تو ہم کام نہیں لیتے. ایک میں ضروری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بیان کر دی ہے کہ ہم دنیا والے ہیں. دنیا، ہماری محبتیں خاص ہیں دنیا کے لیے. جو دنیا ظاہر نظر آ رہی ہے نا، اسی پر ہمارا دل ہے، وہی ہمارے سوچوں کا مرکز ہے. جو چیز نظر نہیں آ رہی، نظر سے غائب ہے، باطن سے تعلق ہے، وہ ہماری سوچوں سے بھی باہر ہے اور غور و فکر بھی ہم نہیں کرتے، نہ اس پر یقین کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ایک عام رویہ ہے ہمارا. بہرحال یہاں تذکرہ ہو یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور آیات بھی میں نے آپ کو وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، رب کو یاد کر لیا کرو جب تم بھول جاؤ. تو بہرحال میں آگے چلتا ہوں تھوڑا سا. اور یہ وہ لوگ ہیں، ہوش مند لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے سامعین کرام، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں ہر حالت میں. اور پھر اب ان کا مزید تفصیل کیا ہے؟ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی پیدائش کے بارے میں غور کرتے ہیں. یعنی یہ وہ ابتدائی مراحل ہیں سامعین کرام، درجہ بدرجہ مراحل کا تذکرہ ہو رہا ہے سامعین کرام. آپ مجھے سمجھ رہے ہیں نا؟ مطلب ایک کلاس 1، کلاس 2، کلاس 3، یہ درجات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. ایک تو یہ ہوش مند لوگ ہیں، پہلا درجہ. پھر یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں غور کرتے ہیں، کسی وقت بھی ان کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا. چوتھا درجہ، تیسرا بیان ہو رہا ہے کہ یتفکرون فی خلق السماوات، تخلیقات کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں. یعنی یہ ایک ٹوہ میں ہے، دراصل ایک ٹوہ میں ہے، ایک جستجو ہے کہ میں کون ہوں، میں نے کیا کرنا ہے، میری حقیقت کیا ہے، میں نے جانا کہاں ہے. تو اس لیے وہ آغاز جو ہے زمین اور آسمان کی پیدائش سے. اور ظاہر ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ یہی یعنی آپ کا سٹیپ ہونا چاہیے. اگر آپ سچ کی تلاش میں ہیں تو آپ غور و فکر کریں، رب کی تخلیقات پر غور کریں.
اور اس میں اس کا نچوڑ یہی ہوگا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ جو ہے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو آپ جانچ لیتے ہیں کہ یہ تو میرے لیے ہے، یہ تو تخلیقات اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیے، زمین اور آسمان اللہ نے میرے لیے بنائے، زمین میں جو بھی چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے میرے فائدے کے لیے مسخر کر دی ہیں۔ سبحان اللہ۔ باقی مخلوقات اگر فائدہ اٹھا رہی ہیں تو وہ جزوی طور پہ فائدہ اٹھا رہی ہیں، اصل بینیفیشری جو ہے اس کائنات میں وہ حضرت انسان ہے۔ یہ بات اچھے طریقے سے ہم تو غور و فکر بھی نہیں کرتے، کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ ہمارا بنا ہوا ہے کہ دنیا ہی ہماری منزل ہے اور دنیا ہی میں ہم نے مرنا اور کھپنا ہے، اور یہی جو ہے بس یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارا کہ اور کسی طرف سوچنا بھی نہیں ہے۔ عام طور پہ آپ کو میں نے کہا ہے والدین اپنے بچوں کی جو باطن ہے اپنے باطن سے بھی غافل ہیں، بچوں کے بھی جو روحانی تربیت ہے، جو باطنی تربیت ہے، یا تو اس سے بھی غافل رہتے ہیں، کیونکہ والدین خود ایک دھوکے کا شکار ہیں اور خود عقل سے کام نہیں لے رہے۔ جو بچہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ایک بچہ تھوڑا سا ہوش مندی کا ثبوت دیتا ہے تو والدین عام طور پہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، کیا بھئی تم ملا بن گئے ہو اور تم نے مسجد کو جانا جو ہے وہ معمول بنا لیا ہے، یہ کیا بات ہے؟ عام طور پہ دیکھیں، یہ میں وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو مجھے معلوم ہے اور جو ایسا ہوتا ہے ایسا، تو بہرحال یہ ایک تکلیف دہ بات ہے، بہرحال ہوتی ہے ایسی۔ تو یتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی جو تخلیقات ہیں، پیدائش ہے، اس میں غور کرتے ہیں۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ نتیجہ وہ یہ نکالتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تو بے مقصد نہیں ہیں اور مقصد میرے لیے ہے، یعنی میرے فائدے کے لیے۔ اے اللہ تعالیٰ آپ نے یہ بنایا ہے اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ نے مجھے اپنے لیے منتخب کر لیا ہے۔ یہ مضمون جو میں آپ کو ابھی کہہ رہا ہوں یہ اس مضمون میں موجود ہے، چھپا ہوا ہے، محذوف ہے، چھپا ہوا ہے۔ تو میں چیلنج کے طور پہ کہتا ہوں، یعنی جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں یہ اس مضمون میں موجود ہے۔ بہرحال وہ میں آپ کو کہتا ہوں جو بھی مضمون ہے اس میں جو چھپا ہوا ہے، محذوف ہے، جو آپ نے محسوس کرنا ہے، تو وہ جب سوچ و بچار کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان کو پتہ یہ چل جاتا ہے کہ یہ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پیدا کی ہے اور مجھے اپنے لیے بنایا ہے، اور میری ظاہری ضروریات سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بھر دیا ہے، میری جسمانی مادی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے انبار لگا دیے، اور مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی ملاقات کا شرف بخشنے کے لیے اور اس کی تیاری کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے، اور میرا مقصد وحید یہ ہے کہ میں آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کروں، ورج الیوم الآخر، اور آخرت کی ملاقات کے انتظار میں دن گزاروں اور اس کی امید میں دن گزاروں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم۔ وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یہ میں اب دلائل دے رہا ہوں آپ کو، ایسا نہ سمجھے کہ میں اپنے آپ سے لگا ہوں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، میری ملاقات کی لا یرجون، میری امید نہیں رکھتے، اور وردوا بالحیات الدنیا، یہ ہمارا حال بیان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا حال بیان کر رہا ہے آج کے مسلمان، 2020 اپریل کا مہینہ ہے۔ وردوا بالحیات، دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، واطمأنوا بها، اس پہ مطمئن ہے اور ہمارے احکامات سے غافل ہیں، والذین ہم، یعنی زندگی گزارنے کے لیے جو میں نے ان کو احکامات دیے ہیں اس سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے جہنم ہے، اولئک مأواہم جہنم، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔
من کان یرجو لقاء ربہ فإن اجل اللہ لآت، سورہ کہف۔ جس کو اپنے رب سے ملاقات کی امید ہو تو بالکل وہ تسلی رکھے کہ اللہ کی ملاقات کا وقت آنے والا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من کان قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں اور مجھ پہ وحی کی جاتی ہے، اور وحی کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہارا معبود، مقصود، محبوب اور مطلوب ایک ہے، انما الہکم الہ واحد۔ سبحان اللہ۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو، فلیعمل عملا صالحا، تو اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کی ملاقات کی آیات سے تو وہ قرآن پاک بالکل وضاحت سے بیان فرماتا ہے۔ تو یہ لوگ سوچتے ہیں زمین اور آسمان کی پیدائش میں، اور پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فضول نہیں پیدا کیا، مجھے تو اپنی ملاقات کے لیے، ملاقات کا شرف بخشنے کے لیے، اس کی تیاری کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے۔ اور اے میرے مولا، اگر میں اپنے مقصد وجود سے انکار کر دوں عملی طور پہ اور تیری ملاقات کی تیاری نہ کروں، تو میں تو پھر ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاؤں گا، اور تیری ردی کی ٹوکری تو آگ ہے، جہنم ہے۔ سبحانکا، اے ہمارے رب تو پاک ہے جو بے مقصد کام کرے۔ فقنا عذاب النار، ایسا نہ ہو کہ میں اپنے مقصد وجود سے ہی غافل ہو جاؤں اور تیری یاد کو بھلا کے زندگی گزاروں۔ میں تو تیری یاد میں زندگی گزارتا ہوں، اور اگر میرا دل تیری یاد سے خالی ہو گیا اور دنیا کی یاد سے آباد ہو گیا تو میں تو آگ کے عذاب میں جا پڑوں گا۔ اے اللہ تعالیٰ، ایسا نہ ہو کہیں کہ میں اپنے مقصد وجود سے غافل ہو جاؤں اور دنیا کو محبوب بنا لوں یا دنیا کے راستے پر چل پڑوں، ایسا نہ ہو۔ فقنا، یہ تو تیری رحمت ہی سے ممکن ہے، فقنا عذاب النار، ایسا نہ ہو کہ میں آگ میں جا پڑوں، تو ہی مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو یہ جناب اس کا آیت نمبر 191۔ پھر 192 بھی اسی کے ساتھ منسلک ہے، ربنا انک من تدخل النار۔ لفظی ترجمہ، اے ہمارے رب، تو نے جس کو بھی آگ میں داخل کر دیا، آگ دوزخ میں ڈالا، فقط اخزیتہ، در حقیقت وہ آپ نے اسے بڑی رسوائی اور ذلت میں ڈال دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ مضمون بھی اسی سے جڑا ہوا ہے سامعین کرام، اور اس کا جو یعنی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو انسان بھی، دیکھیں میں یہ مضمون ہمارے لیے ڈائریکٹ ہمارے لیے، یہ تو میں آپ سے گزارش کرتا رہتا ہوں نا کہ آپ قرآن کو جب پڑھیں اپنے لیے سمجھیں، اپنے لیے اس میں نصیحت دیکھیں۔ تو دیکھیں انسان اگر دنیا میں آ کے اللہ کی یاد سے غافل ہو کر دنیا کی یاد سے دل کو آباد کر لے تو یہ بہت بڑا ظلم کر رہا ہے اپنے اوپر۔ دیکھیں کائنات کا ہر پرزہ بامقصد ہے اور وہ اپنا مقصد تخلیق کر رہا ہے، پورا کر رہا ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اور انسان اگر اپنے مقصد حیات کو نظر انداز کر دے جو کہ رب کی ملاقات ہے، اور اللہ کی یاد سے دل کو خالی کر کے دنیا کی یاد سے دل کو آباد کر لے، تو پھر یہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اپنے آپ کو ردی کر لیا۔ ردی جو لوگ اپنے آپ کو فضول
ٹھہرا رہے ہیں۔ دیکھیں آج کا مجھے مشکل پیش نہیں آ رہی کہ آپ کو میں یہ ردی اور فضول لوگوں کی تفصیل اور تحقیق بیان کروں، بہت آسان ہے۔ آج تمام مسلمانوں کو دیکھ لیں، انہوں نے اپنے آپ کو ردی کر لیا ہے۔ ہم ایک فضول زندگی گزارے، بے مقصد زندگی ہے۔ دیکھیں دنیا تو مقصد ہو نہیں سکتی، اس دنیا میں آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، نہ آپ کا جسم آپ کا ہے، نہ بیٹا آپ کا ہے، نہ بیوی آپ کی ہے، نہ شوہر آپ کا ہے، نہ مال و دولت آپ کی ہے۔ یہ سب جو ہے آپ کے لیے گناہوں کا بوجھ کا ایک انبار ہے۔ اگر آپ اپنے رب کی یاد سے منہ موڑ لیتے ہیں تو یہ سب آپ کے گناہوں کا ایک انبار ہے، اور یہی سونا چاندی جو آپ جمع کر رہے ہیں یہ آپ کے گلے میں توق بنا کے ڈالا جائے گا۔ سَيُطَوِّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور یہ سب جو ہے آپ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے قیامت میں۔ بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے بھاگے گا۔ تو قرآن کی آیت ہے، آپ کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ سونا چاندی جو ہے، جس سے آپ کو دلی طور پہ لگاؤ ہے، اس کو آگ میں تپا کے آپ کے پیشانیوں پہ اور آپ کی پیٹھوں پہ، آپ کے پہلوؤں کو اس سے داغا جائے گا۔ قرآن کی آیت ہے، میں تو ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، قرآن میں پڑھ لیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے یوم تقویٰ بہا جباہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ وہ جمع ہے تمہاری دولت جو تم نے جمع کی ہے، پس چکھو تم اس کا جو تم جمع کرتے تھے۔ تو بہرحال دیکھیں آج جو آیت نمبر 192 ہے اس میں آگ کا تذکرہ ہے، اور آیت نمبر 191 بھی آگ کا تذکرہ ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، آیت نمبر 191، ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اور آیت نمبر 192 میں بھی یہی مضمون ہے کہ جس کو تو نے آگ میں داخل کیا تو تو نے در حقیقت اس کو رسوا کر دیا۔ دیکھیں یہ رسوائی جو ہے اپنا مقدر، یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ کسی کو رسوا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو بنی آدم کو بڑی عزت اور شرف سے نوازا ہے، اور بڑے مقامات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں تیاری کے لیے بھجوایا۔ ایک عظیم الشان مرتبہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، وہ کیا ہے؟ رب کی ملاقات، رب کا دیدار، رب کا تقرب۔ اس کے تیاری کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھجوایا ہے۔ اب آپ اپنے مقصد وجود سے ہی نظریں پھیر لیں، دنیا کو آپ منزل بنا لیں، دنیا کے لیے زندگی خاص کر دیں، تو آپ نے تو اپنے آپ کو ردی کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو لوگ دنیا میں خود پر ظلم کرتے ہیں تو ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے گا، نہ پیغمبر ان کی شفاعت کریں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں وہ شفاعت اور بخشش کا جو وعدہ ہے وہ کسی اور کے لیے ہے، وہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ آپ تو دنیا کو محبوب و مطلوب و مقصود بنا کے زندگی گزار رہے ہیں، تو طالب دنیا کے لیے تو طالب دنیا تو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اور ظالم کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ دنیا کی گندگی ہم اپنے چہرے پر مل رہے ہیں، اور مل کر ہی بڑے فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو ایک گندگی کا ڈھیر ہے دنیا۔ اگر اس کو اس سے اگر آپ اپنے آپ کو پاک نہ کریں، دنیا تو گند ہے، گند سے آپ کو پاک کرنا ہے۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا جس نے گند سے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ غلط سوچوں سے، غلط عادات سے جو پاک ہو گیا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ آپ نے تو اپنے آپ کو اس میں آلودہ کر لیا ہے، آلودہ رہنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں مال و دولت کے انبار آپ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ مجھے بتائیں، پسند کرتے ہیں؟ بس یہ کافی ہے آپ کے لیے۔ یہ حب دنیا آپ کے لیے، آپ کی تباہی کے لیے کافی ہے کہ آپ دنیا کے طالب ہیں، مولا کے طالب نہیں ہیں۔
مولا کے طالب تو دنیا سے پیار نہیں کرتے، دنیا سے تو دور بھاگتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ایک آزمائش کے طور پہ اسے دے تو اس سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن چاہتے نہیں ہیں. ہماری چاہتوں میں تو دنیا کے انبار ہیں، دنیاوی خواہشات کے انبار ہیں. آپ دیکھ لیں اپنی دعاؤں کو، آپ کس چیز کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، کس چیز کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں، کس چیز کے لیے آپ نے دنیا کی زندگی کو خاص کر لیا ہے. ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، سب سے زیادہ نقصان میں ہیں آپ اگر آپ کی تمام کوششیں ظاہر کے لیے صرف ہو رہی ہیں تو آپ ظالم ہیں، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. رسوائی اور ذلت آپ کا یعنی آپ کا انجام ہے. انک من تدخل النار فقد اخزیت وما للظالمین من انصار. دیکھیں یہ 3 آیاتیں ہم نے پڑھی ہیں، آیت نمبر 190، 191 اور 192. اس میں بہت سارا مضمون ہے ہمارے لیے، اور یہ ہمیں دعوت فکر دیتا ہے. یہ مضمون ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ اے انسان، تم غافل کیوں ہو رہے ہو، تم ناسمجھ کیوں بن رہے ہو، تم عقل مند کیوں نہیں بن رہے. اللہ تعالیٰ پکار کے کہہ رہے ہیں میں نے تو تمہیں عقل دی ہے، تم سوچو اور سمجھ سے کام لو. اور دیکھیں پیغمبر کی دعوت تو دلائل کے ذریعے بصیرت کی بنا ہوتی ہے. یہ بصیرت کی باتیں ہیں. ھذا بصائر للناس، یہ بصیرت کی باتیں ہیں، یہ سمجھ کی باتیں ہیں. بہت بڑی بے وقوفی ہے اگر انسان ظاہر کی زندگی کو خرید لے آخرت کے عوض، آخرت کو بیچ کے ظاہر کے لیے جو وقت گزارے تو یہ بہت بڑا بے وقوف ہے. بہرحال سوچ بچار جو ہے ہمارا کام ہے، سوچنا ہوگا. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. اچھا یہ تو ہم نے نہیں پڑھا ہے، 192 تک ہے. چلیں ترجمہ سنا دیں. الذین یذکرون اللہ، یہ سمجھدار وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں. قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے لیٹے. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور سوچتے ہیں یہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے بارے میں. ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا. سبحانک فقنا عذاب النار، پاک ہے تو، پس ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا تو اس کو تو نے ذلیل کر دیا. وما للظالمین من انصار،
اور ظالموں کا تو کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار تو نے اس مخلوق کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، تو قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیو۔ ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار۔ اے پروردگار جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا اسے رسوا کیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔